ایک خوبصورت سفید بلی جس کا نام ڈیزی تھا ایک رنگین باغ میں رہتی تھی۔ ڈیزی کی کھال اتنی نرم اور چمکدار تھی کہ جب وہ دوپہر کی دھوپ میں کھیلتی تو وہ چمکتی تھی۔ اس کی بڑی سبز آنکھیں ہر چیز کو محبت بھری نظر سے دیکھتی تھیں۔ ڈیزی کا دل بھی اتنا ہی خوبصورت تھا جتنا اس کی ظاہری شکل تھی۔ ڈیزی کا سب سے پسندیدہ کام باغ میں کھیلنا تھا۔ وہ ہر صبح باغ کے مختلف حصوں میں جاتی جہاں رنگ برنگے پھول، ہری بھری گھاس اور رنگین پروانے اس کا استقبال کرتے۔ باغ میں ایک پرانا بڑا درخت تھا جس کی شاخوں پر ڈیزی اکثر چڑھتی تھی اور اوپر سے دنیا کو دیکھتی۔ درخت کی اونچی شاخوں سے وہ پورے باغ کا منظر دیکھ سکتی تھی اور اس کی سبز آنکھیں چمکتی تھیں۔ ایک دن جب ڈیزی باغ میں کھیل رہی تھی، اس نے ایک چھوٹا سا چوہا دیکھا جو بہت پریشان لگ رہا تھا۔ چوہے کی آنکھیں خوف اور فکر سے بھری ہوئی تھیں اور وہ بار بار ایک گہرے گڑھے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ڈیزی نے نرمی سے چوہے سے پوچھا، تم یہاں کیوں ہو دوست؟ کیا کوئی مدد چاہیے؟ چوہے نے لرزتے ہوئے جواب دیا، میں اپنے گھر کو واپس جانا چاہتا ہوں لیکن اس گہرے گڑھے نے میری راہ روک لی ہے، میں خود نہیں نکل سکتا۔ ڈیزی نے چوہے کو تسلی دی اور کہا، فکر نہ کرو، میں تمہاری مدد کروں گی۔ اس نے چوہے کو گڑھے کے کنارے پر لے جا کر اپنی نرم پچھلی ٹانگوں کا استعمال کرتے ہوئے گڑھے کے کنارے کو کھودنا شروع کر دیا۔ ڈیزی نے پوری محبت اور توجہ کے ساتھ یہ کام کیا اور بہت جلد گڑھا کافی بڑا ہو گیا تاکہ چوہا باہر آ سکے۔ چوہا باہر آ گیا اور ڈیزی کی مدد کا شکریہ ادا کیا۔ تم بہت مہربان ہو، چوہے نے کہا، میں تمہیں اپنے گھر تک لے جا کر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ڈیزی نے چوہے کی پیشکش قبول کر لی اور دونوں نے سفر پر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ چوہے کا گھر ایک چھوٹا سا خوبصورت بل تھا جو رنگین پتھروں اور پتوں سے سجایا گیا تھا۔ راستے میں ڈیزی اور چوہا مختلف خوبصورت مناظر دیکھتے گئے، سبز کھیت، رنگین پھول اور خوبصورت پرندے، ہر چیز نے ان کی آنکھوں کو مسرور کر دیا۔ چوہا ڈیزی کو اپنی دنیا کی خوبصورتی دکھا رہا تھا اور اس کا دل بھی بہت خوش تھا۔ چوہے کے گھر پہنچ کر ڈیزی نے چوہے کے خاندانی دوستانہ استقبال کا لطف اٹھایا۔ چوہے کی ماں نے خوشی سے ڈیزی کا خیر مقدم کیا اور ایک خوبصورت اور لذیذ کھانا تیار کیا۔ چوہا اور ڈیزی نے مل کر کھانا کھایا اور چوہے کے گھر کی گرمی اور محبت کو محسوس کیا۔ چوہے نے ڈیزی کو اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے متعارف کرایا اور سب نے مل کر خوبصورت قصے اور کہانیاں سنائیں۔ رات کے وقت جب چاند کی روشنی باغ میں پھیل گئی، چوہے نے ڈیزی کو اپنے گھر کی چھت پر لے جا کر چاندنی کی خوبصورتی دکھائی۔ ڈیزی نے چاند کی چمک کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ بہت خوبصورت ہے، تمہاری مدد کرنا اور تمہارے ساتھ وقت گزارنا بہت خوشی کی بات ہے۔ چوہے نے جواب دیا، تم نے میری مدد کی اور اب میں تمہیں اپنے دوست کے طور پر پانے پر بہت خوش ہوں۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا اور ان کی دوستی کی بنیاد مضبوط ہو گئی۔ صبح کے وقت ڈیزی نے اپنے دوست چوہے کو الوداع کہا اور واپس باغ کی طرف روانہ ہوئی۔ چوہے نے ڈیزی کو وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ اس کی مدد کے لیے موجود رہے گا۔ ڈیزی نے چوہے کی دوستی کو دل سے سراہا اور اس نے اپنے دل میں یہ عزم باندھا کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرے گی۔ ڈیزی جب واپس باغ میں پہنچی تو اس نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی میں نئی روشنی آئی ہے۔ اس نے اپنے دل میں دوستی، محبت اور مدد کی اہمیت کو سمجھا اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان اصولوں کو اپنانے کا عزم باندھا۔ باغ میں اس کی محبت اور مہربانی کی کہانی پر پودے، پھول اور پرندوں کے درمیان آوازیں گونجتی رہیں اور وہ ہمیشہ اپنے دل کی خوبصورتی کے لیے یاد رکھی گئی۔